افسانہ نیند میں چلتا ہوا شہر۔ نیچے میرے پاس کوئی کام نہیں تھا، سو میں چھت پر آ گیا۔ میں ایک کونے سے دوسرے کونے تک لگاتار گھومتا رہا اور آخر اکتا گیا۔ اس شہر میں بالکل ہی اجنبی تھا، اتنا اجنبی کہ مجھے یہاں کے لوگوں کی زبان بھی نہیں آتی تھی۔ میں نے چھت سے نیچے گلی میں جھانک کر دیکھا، کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ جی میں آیا کہ زور سے چیخوں، اتنا زور سے کہ آواز سارے شہر میں پھیل جائے، لیکن میں نہیں چیخا۔ بھلا یہ میری بات کیا سمجھیں گے؟ انہیں کیا خبر میں کون ہوں اور کیوں چیخ رہا ہوں؟ میں تو اس شہر میں اجنبی ہوں، جس کی زبان یہاں کوئی بھی نہیں سمجھتا۔ گلی میں مجھے کچھ لوگ نظر آئے جو بہت تیزی سے گزر رہے تھے۔ ان کی شکل، بال اور سرخ لباس بالکل میرے جیسا تھا۔ یہ تو میرے ہی قبیلے کے لوگ ہیں، یہ ضرور میری بات سمجھیں گے۔ میں دوڑ کر نیچے گلی میں آیا، لیکن اس دوران وہ اتنی دور نکل گئے تھے کہ میں انہیں پکارتا بھی تو ان تک میری آواز نہ پہنچتی، لیکن میں نے پھر بھی انہیں بہت پکارا۔ رکو، میری بات سنو، مجھے کچھ کہنا ہے۔ اگر جانا ہی ہے تو مجھے بھی ساتھ لے کر جاؤ۔ میں یہاں خاموش رہ رہ کر اکتا گیا ہوں، کوئی بھی میری بات نہیں سمجھتا۔ لیکن وہ لوگ آگے نکل گئے، انہوں نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ میں وہیں گلی کے درمیان گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور زاروں قطار رونے لگا۔ ایک گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ معلوم نہیں وہ گاڑی والا کون سی زبان میں مجھے برا بلا کہہ رہا تھا، وہ شاید مجھے راستے سے ہٹ جانے کا کہہ رہا تھا۔ میں نے آنسوؤں سے تر چہرہ اوپر اٹھایا، شاید وہ میرے آنسو دیکھ کر میری پریشانی سمجھ پائے، لیکن اس نے میرے آنسوؤں کی ذرا پرواہ نہ کی، جیسے یہ آنسو فقط پانی ہوں یا اس کا دل کوئی پتھر تھا۔ وہ لگاتار مجھے برا بلا کہتا رہا۔ یہ کتنا عجیب شہر تھا کہ یہاں محبت اور ہمدردی کا شدید قحط تھا۔ لوگ آنسوؤں کو یکسر نظر انداز کر دیتے تھے۔ جہاں آنسو نظر انداز کر دیے جائیں، وہاں کہے کھوکھلے ہو جاتے ہیں اور محبت کبھی پروان نہیں چڑھ سکتی۔ میں اسی طرح روتے روتے سڑک پر آ گیا اور سڑک کنارے فٹ پاتھ پر چلنے لگا۔ میں روتا جا رہا تھا، لیکن کوئی بھی میری جانب متوجہ نہیں تھا۔ کبھی میری آواز تیز ہو جاتی تو کبھی میں سسکیاں لے کر روتا، لیکن پاس گزرتے کسی شخص نے بھی مجھ سے نہ پوچھا کہ میں کیوں رو رہا ہوں۔ سب اپنی دھن میں دوڑے جا رہے تھے، وہ آپس میں اپنی زبان میں گفتگو کر رہے تھے، لیکن ان کی باتیں جذبوں سے خالی تھیں۔ ارد گرد کھانے پینے کی دکانیں تھیں جن میں فاختائیں لٹک رہی تھیں۔ دکاندار فاختاؤں کو ذبح کرتے تو لوگ تالیاں بجا کر انہیں داد دیتے تھے۔ یہ کیا کر رہے ہو ان فاختاؤں نے؟ تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میں زور سے چیخا، لیکن تالیاں بدستور جاری رہیں۔ ناچار میں آگے بڑھ گیا۔ سڑک کنارے ایک ہسپتال تھا جس کے شیشوں سے اندر کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ مریض جن کے سروں پر سونے کا تاج تھا آرام دہ بستروں پر لیٹے ہوئے تھے اور ان کے گرد ڈاکٹروں کا ہجوم تھا۔ خدمت گزار انہیں قیمتی برتنوں میں خوراک پیش کر رہے تھے۔ وہیں ایک کونے میں فرش پر کچھ لاغر مریضوں کا ڈھیر لگا تھا، ان پر مکھیاں بن بنا رہی تھیں۔ وہاں کوئی ڈاکٹر نہیں تھا اور پاس سے گزرنے والے منہ پر رومال رکھ کر گزر رہے تھے۔ اتنے میں شور بلند ہوا، سپاہی کوئی اعلان کرتے ہوئے گزرے۔ وہ لوگوں کو سڑک کے اطراف میں کھڑا کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ملک کا حکمران اور اس کے قریبی ساتھیوں کی بگیاں گزرنے لگیں۔ میں نے دیکھا کہ لوگ اندھا دھند آنکھیں بند کیے نعرے لگا رہے تھے۔ حکمران کی حفاظت کرنے والے سپاہی سڑک کنارے نعرے لگاتے لوگوں پر تھوکیں پھینکتے گزر رہے تھے، لیکن لوگوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ نعرے بغیر جذبے کے خوشی کے نعرے تھے۔ میں حیران تھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ اس ظلم اور رسوائی پر احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ جب گاڑیاں میرے پاس سے گزریں تو ان لوگوں نے چند تھوکیں میرے اوپر بھی پھینک دیں۔ میں چیخنے چلانے لگا اور میں نے انہیں بہت برا بھلا کہا۔ اس ہجوم میں میں اکیلا شور مچانے والا تھا۔ ارد گرد کھڑے لوگوں نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ یہ پہلی نفرت انگیز صدا تھی جو اس ہجوم میں بلند ہوئی تھی۔ سپاہیوں نے مجھے پکڑ لیا اور مجھے اس شہر کے قاضی کے پاس لے گئے۔ اس قاضی کو میری اور مجھے اس کی کوئی بھی بات سمجھ میں نہ آ سکی۔ میں لگاتار کہتا رہا کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، لیکن قاضی مجھے غصے سے دیکھتا رہا اور ساتھ میں اس کپ میں چائے پیتا رہا جس پر حکمران کی تصویر بنی ہوئی تھی۔
ہم دونوں کی زبانیں مختلف تھیں۔ میں نے قاضی کو اشاروں کی مدد سے بتیرا سمجھایا کہ میں بے قصور ہوں، میں نے صرف اپنے حق کی خاطر صدا بلند کی تھی، سو میری سزا معاف کی جائے۔ لیکن قاضی میرے کسی اشارے کو نہ سمجھ سکا۔ میں روز آتا، اپنے بے قصور ہونے کی داستان دہراتا، لیکن بے سود۔ پھر میں ایک لمبے عرصے تک یہ اشارہ کرتا رہا کہ مجھے ترجمان مہیا کیا جائے تاکہ وہ میری بات قاضی کو سمجھا سکے۔ مدت بعد قاضی کو میرا یہ اشارہ سمجھ آ گیا اور اس نے مجھے اشاروں کی مدد سے بتایا کہ میرے لیے ترجمان ڈھونڈا جائے گا، تب تک مجھے جیل ہی میں انتظار کرنا ہوگا۔ مجھے ایک اندھیری کوٹھری میں بند کر دیا گیا جس میں بیٹھا تو جا سکتا تھا لیکن پوری طرح لیٹنا ممکن نہیں تھا۔ مجھے اکڑوں ہو کر سونا پڑتا تھا۔ دن، مہینے اور مہینے سالوں میں ڈھل گئے، مجھے ابھی تک کوئی ہم زبان نہیں ملا۔ اس کوٹھڑی میں رہتے رہتے میرے بازو اور ٹانگیں ٹیڑھی ہو گئی ہیں۔ ہر روز میں کھانا لانے والے سپاہی سے اشاروں میں پوچھتا ہوں کہ کیا میرا کوئی ہم زبان ملا ہے۔ سپاہی گردن نفی میں ہلاتا ہوا واپس چلا جاتا ہے اور میں اس کی گردن تائید میں ہلنے کا منتظر ہوں۔ اگر میرے پاس آئینہ ہوتا تو یقیناً میں دیکھ کے بتا سکتا تھا کہ میرے بال کتنے سفید ہو چکے ہیں، لیکن مجھے ایک بھی ہم زبان نہیں ملا۔